پاکستان بھر میں میٹرک، انٹر اور کیمبرج کے امتحانوں کا انعقاد اپنے اندر ایک امتحان بنا ہوا ہے۔ پچھلے سال تو بیشتر بچے کووڈ کے لاک ڈاؤنز کے سبب امتحان دیے بغیر اگلی کلاسوں میں چلے گئے تھے، لیکن اب وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا طلباء کے لیے پیغام ہے کہ ان پرسن امتحان ہوں گے، حکومت فیصلے پہ قائم رہے گی، کسی دباؤ میں نہیں آئیں گے۔ 9ویں، 10ویں، 11ویں اور 12ویں جماعتوں کے امتحانات 10 جولائی کے بعد ہوں گے۔ حتمی تاریخوں کا تعین صوبائی وزرائے تعلیم کریں گے۔ 9ویں اور 10ویں کے بچے 3 اختیاری مضامین اور ریاضی کا پرچہ دیں گے، جبکہ 11ویں اور 12ویں کے طلباء صرف اختیاری مضامین کا۔ اور او لیولز کے امتحانات 26 جولائی سے ہوں گے اور پیپر ملٹیپل چوائس کوسچنز پر مشتمل ہوگا۔ لیکن اسٹوڈنٹس ان نرمیوں کے باوجود سخت اعتراض کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا سے لے کے سڑکوں تک احتجاج پہلے بھی کیا گیا اور اب بھی ہو رہا ہے کہ جب پڑھائی آن لائن ہوئی تو امتحان بھی آن لائن لیے جائیں، ان پرسن نہیں، اور جب کئی مضامین کا پرچہ ہوگا ہی نہیں تو پھر امتحانات کے نتائج کو مستقبل کے لیے بنیاد کیوں بنایا جائے؟ اب طالب علموں اور حکومت کے درمیان اس بحث میں ماہرین تعلیم کیا سوچ رہے ہیں، کن پہلوؤں کو اہمیت دی جانی چاہیے؟ اس بارے میں ہم بات کریں گے پنجاب یونیورسٹی کے انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن اینڈ ریسرچ سے منسلک اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر ارونا ہاشمی سے۔ ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ وائس آف امریکہ کے لیے وقت نکالنے کا۔ میں پہلے یہ جاننا چاہوں گی، آپ ایک ماہر تعلیم ہیں، جو بحث و تکرار ہو رہی ہے اس میں آپ کے پرسپیکٹو سے، آپ کی نظر سے کون سے ایسے اہم پہلو ہیں جن پہ توجہ دی نہیں جا رہی، جن کی بات کرنی ضروری ہے؟ تھینک یو سو مچ سارا، اٹس مائی پلیئر ٹو بی ہیئر۔ بیسکلی میں ماہر تعلیم میں اپنے آپ کو بعد میں کہتی ہوں، اور پہلے میں ایک کریکولرسٹ ہوں۔ جب ہم کریکولم کی بات کرتے ہیں اسپیشلی ریلیٹڈ ٹو پاکستان کے سینیریو میں ہم دیکھیں گے تو اسیسمنٹ از دا وائٹل پارٹ آف کریکولم۔ اسیسمنٹ جو ہے آپ دیکھیں گے اگر کی کمپوننٹ بن کے ہمارے سامنے آتا ہے اور اس کے ساتھ ہم میئر کرتے ہیں، ہمیشہ ہم اسٹوڈنٹس کی لرننگ کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ وہ کلاس روم میں انہوں نے کیا سیکھا اور انہوں نے اپنا جو کورس مٹیریل تھا اس کے ساتھ کیا سیکھا۔ سو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے اسیسمنٹ کے ساتھ ایک جو تھرڈ ایسپیکٹ ریلیٹڈ ہے، انٹیگریٹ ہونا چاہیے، دیٹ از کالڈ موٹیویشن۔ سو ہم دیکھیں گے اس طرح سے کہ یہ گریڈنگ، لرننگ اور موٹیویشن کہاں پہ اسٹینڈ کرتی ہے۔ اگر لاسٹ ایئر 2020 مارچ میں لاک ڈاؤن ہوتا ہے، ایگزامس نہیں ہوتے، اسٹوڈنٹس کو پروموٹ کر دیا جاتا ہے، اسٹوڈنٹس آر ہیپی، پیرنٹس ور ہیپی، اور ہم آگے جو گریڈس تھے اس میں ہم چلے گئے۔ لیکن پھر درمیان میں ہمارے پاس ایک جو ٹائم پیریڈ آتا ہے، اس میں اگر میں اسپیشلی بات کروں پبلک اسکولس کی تو وہاں آن لائن کوئی ٹیچنگ لرننگ ہو نہیں پائی۔ پرائیویٹ سیکٹر میں جو تھا آن لائن جانے کا یہ کانسیپٹ ہمارے سامنے آتا ہے اور یونیورسٹیز ہائر ایجوکیشن میں بھی آتا ہے۔ سو دا پرابلم لائز ود دا پبلک سیکٹر۔ وہاں پہ جس وقت اسکول کو اوپن کیا گیا، گورنمنٹ اپنے بیسٹ ایفرٹس کرتی رہی کہ کہیں نہ کہیں جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو ریٹین کیا جاتا رہے۔ سو ڈیفینیٹلی ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ نومبر 2020 میں اسکولس کو اوپن کیا گیا ٹل مارچ 21۔ یہ ایک ٹائم پیریڈ آیا جس میں کیا کیا ٹیچرز نے کہ ان کو جو تھے MCQs ٹیسٹ جو تھے وہ کروائے گئے۔ کلاس 1 to 8 یہ ہمارے پیک کے ایگزامز آتے ہیں، پنجاب ایگزامینیشن کمیشن، اگر میں پرٹیکولرلی پنجاب پروونس کی بات کرتی ہوں تو جو تھا MCQs بینک ان کو دے دیے گئے اور انہوں نے ایگزامز لیے، اور فیبرری اور مارچ تک یہ جو تھا ٹائم پیریڈ اس میں کمپلیٹ کر لیا۔ یعنی کچھ تیاری جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے اساتذہ کی کوشش رہی کہ بچوں کو پڑھایا جائے۔ دو بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس آپ نے ریز کیے، ایک تو اسیسمنٹ کہ یعنی امتحان اس لیے ضروری ہوتے ہیں کہ یہ دیکھا جا سکے کہ بچوں نے کیا سیکھا، لیکن دوسری طرف جس طرح آپ نے خود بھی ذکر کیا کہ بہت سے جو گورنمنٹ سکولز جو پبلک سیکٹر ہے ادھر بچے مؤثر طریقے سے سیکھ ہی نہیں سکے بیکاز آن لائن ایجوکیشن تک ان کی رسائی نہ ہونے کے برابر تھی۔ ہم نے بھی ملک بھر سے اس طرح کی رپورٹس کا سلسلہ ویو 360 میں بھی پیش کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے کریکولم جو ہے وہ سلیبس کم کر دیا گیا ہے، امتحانوں کو مزید آسان بنایا گیا ہے، لیکن اگر بچے درست طریقے سے پڑھ نہیں سکے اور اب جو امتحان ہوں گے وہ بھی ایک بہت ہی محدود لیول پہ ان کا جو سلیبس ہے اس کی بنیاد پہ ہوں گے، تو کیا بچوں کی مناسب اسیسمنٹ ہو سکے گی؟ ایسی اسیسمنٹ جو مستقبل کے جو آگے کے جو تقاضے ہیں ان کی بنیاد پہ بچوں کو جج کیا جا سکے؟ ڈیفینیٹلی دس از اے بگ کویسچن جو کہ ہم سبھی اس کا جواب ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن جب بھی ہم اسیسمنٹ کو ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں
تو بینگ کریکولرسٹ ہم یہ دیکھتے ہیں جو ٹیچرز ہیں وہ اپنے آپ کو ایز این اسیسر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس میں سے ہمارے آؤٹ کمز کیا ہوں گے. اب اگر 60% جو ہے ہمارا سلیبس پڑھا ہے اور ہم نے اس میں سے ایگزامز لینے ہیں اور اس کو ہم ایک افیکٹو وے میں لے جائیں گے تو جہاں نو ایگزام سے لے کر ایگزام کے ہونے تک ایک بلیسنگ ہو جائے گی کہ ہم کہیں نہ کہیں ان کو اسیس کر پائیں گے. اسٹوڈنٹس جو ہیں کہیں نہ کہیں جو ہمارا اسٹوڈنٹ تھا وہ پیرنٹل پریشر سے ٹیچرس کے پریشر سے وہ انٹیکٹ رہا ہے اس ٹیچنگ لرننگ کی سچویشن میں. سو اگر ہم نے لاسٹ ایئر کوئی افیکٹو پالیسی نہیں بنا پائے تو کیا ضروری ہے کہ اس سال ہم اگر 60% جو ہمارا سلیبس ہے اسے کور کرتے ہوئے جو ایگزامز لے لیں گے اس کو بھی ہم نو کر دیں. میرے خیال میں تو یہ وائز ڈیسیژن نہیں ہوگا. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے شروع کرنا پڑے گا. نو ایگزام سے سم ایگزام بہتر ہے بجائے کہ ایک اور راؤنڈ آف نو ایگزامز ہو. یہ بتائیے گا مجھے کہ ہم اسٹوڈنٹس جو اعتراض کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ بہت بحث بڑے مہینوں سے ہو رہی ہے, حکومت کا موقف بھی ہم جانتے ہیں, ٹیچرز درمیان میں ہیں, ٹیچرز کیا چاہتے ہیں اور ان کو اس وقت کیا چیلنج ہے؟ ڈیفینیٹلی اس وقت ٹیچرز آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے فرنٹ ورکرز جو ہیں ہمارے ڈاکٹرز ہیں, سیم از دا کیس ود دا ٹیچرز نے میرے خیال میں ان کا فیس ٹائم بھی بڑھ گیا, ان کے اوپر ان کی رسپانسبلٹیز جو تھیں وہ بھی بڑھ گئیں, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ایشوز تھے کہ کہیں نہ کہیں ہم نے وہ جو اسمارٹ سلیبس ہے جسے ہم جو میں آپ بات کر رہی ہوں 60% جسے ہم اسمارٹ سلیبس بول رہے ہیں, تو ان کو بھی لے کر چلنا ہے. اور جو وہ ایک تھوڑا سا 6 months کا ٹائم پیریڈ 4 months کا ٹائم پیریڈ آیا تو اس میں انہوں نے کمپلیٹ SOPs کو فالو کرتے ہوئے کہیں اسیسمنٹ کی طرف تیاری بھی کروائی. اچھا ڈاکٹر صاحب بہت تھوڑا سا وقت ہے میرے پاس 15 سیکنڈ, مجھے اس بات کا ایک جواب دیجیے کہ ان پرسن یا آن لائن امتحان دونوں میں سے کیا فرق ہے, کون سا بہتر رہے گا اسیسمنٹ کے اعتبار سے آپ کی نظر میں؟ بریفلی پلیز. ڈیفینیٹلی ان پرسن از آلویز ویری گڈ. فزیکلی آپ نے رہنا ہے تو یہ اس کا تو نعم البدل دنیا میں کہیں نہیں ہے, لیکن ہم گلوبل پینڈیمک میں ہیں تو ہمیں بلینڈڈ لرننگ کی طرف آنا ہی آنا ہے. ہمیں مینٹلی اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی ریڈی کرنا ہے, پیرنٹس کو بھی کرنا, اور ہم نے خود بھی اس سے بہت ساری آگاہی حاصل کرنی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر عروہ نا ہاشمی ہمارے ساتھ تھیں, آپ کے وقت کا بہت شکریہ.